صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ جتنے احباب مومنین امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں ان سے التماس ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ جو مومنین اندر موجود ہیں بلندر صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے۔ قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے، قسمت بھی تو قاسم کی حویلی میں پلی ہے، قسمت بھی تو قاسم کی حویلی میں پلی ہے، اور طرفین سے ہیں ملے قاسم کو نور کے رشتے، ننیال محمد ہیں تو ددیال علی ہے، ہاتھ تجھے حیدری۔ عزاداروں، مولا علی کے پاس پورے عرب سے، عراق، ایران، مدینہ، مکہ وغیرہ وغیرہ، پورے عرب سے، پوری دنیا سے لوگ مشکل ترین سوالات کے جوابات لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور ابھی ان کے سوالات ختم نہ ہوتے اور امام ان کو جواب دے دیتے۔ ایک دن ایک شخص امام کے پاس کھڑا ہے، ایک بندہ آیا، اس نے سوال کیا، ابھی اس کا سوال ختم نہیں ہوا، امام نے اسے جواب دے دیا۔ کہتا ہے کہ مولا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ دنیا پوری سے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس مشکل ترین سوالات لے کر، لیکن ابھی ان کا سوال ختم نہیں ہوتا، آپ انہیں جواب دے دیتے ہیں۔ کہ امام فرماتے ہیں، او جاہل، تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہتا مولا 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہتا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے کائنات ہے، تیرے سامنے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے کائنات ہے۔ انکل جی اگر ابھی چوتھے مصرے پر بولنے کا دل نہ کرے تو مجھے بول دیجئے گا، میں ابھی ممبر سے اتر جاؤں گا۔ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو۔ علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وقت بہت کم ہے، آگے چلتے ہیں۔ مولا علی بیٹھے تھے ممبر کوفہ میں، ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں۔ علی مشکل کشا، شیر مرداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، بیٹھ کر کہتا ہے امام میں آپ کی رعایا سے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ویسے تو سارا جہان ہی میری رعایا ہے، لیکن میں جانتا ہوں تو شام سے آیا ہے۔ حیران ہوا، کہتا میں وہ سوال لے کر آیا ہوں کہ جسے میں نے شام میں ہر بندے سے پوچھا کسی کو جواب نہیں آیا، روم میں گیا ہر بندے سے پوچھا کسی کو جواب نہیں آیا۔ امام نے کہا سوال کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ امام فرماتے ہیں وہ سامنے میرے بیٹے حسن حسین بیٹھے ہیں، جا جس سے دل کرے سوال پوچھ لے، جس سے دل کرے جواب لے لے، جس سے دل کرے سوال پوچھ لے، جس سے دل کرے جواب لے لے۔ یہ ابھی سوچ رہا ہے
کہ شاید امام کو نعوذ باللہ جواب نہیں آیا اور انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرے بچوں کے پاس چلے جاؤ۔ یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے، امام حسن کے قریب آیا، امام حسن نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ امام کہتے ہیں گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا مکمل شباب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور مکمل شباب لیتا جا، غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھو اور جواب لیتا جا۔ سلوات پڑھیے بابا صاحب اللہ۔ عزادارہ اجڑ گئی علی کی بیٹیاں، پورے دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے علی کے بیٹوں کے ساتھ لڑنے، علی کے بیٹوں کا مقابلہ کرنے، علی کے بیٹوں کی بہادری دیکھنے، اور کیا نصیب ہے علی کی بیٹیوں کے، کربلا سے لے کر شام تک خود چل کر گئی ہیں پتھر کھانے، اور کربلا سے لے کر شام تک خود چل کر گئی ہیں پتھر کھانے۔ شام کے بازار میں اتنا ظلم ہوا علی کی بیٹیوں پر کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ شام کے بازار سے گزرنے کے بعد جب دربار میں پہنچے تو میں پہچان نہیں سکتا تھا ان میں علی اکبر کی ماں کون ہے، علی اصغر کی ماں کون ہے، قاسم کی ماں کون ہے، غازی کی ماں کون ہے۔ عزاداروں کچھ تو ہوا تھا نا شام کے بازار میں کہ سجاد خون کے آنسو روئے۔ علی اکبر کی موت سب سے بڑا نقصان تھا سیدوں کا، سجاد روئے مگر آنسو، اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا، سجاد روئے مگر آنسو، غازی کے بازو قلم ہو گئے، سجاد روئے مگر آنسو، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، سجاد روئے مگر آنسو، امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ گئے، سجاد روئے مگر آنسو، پہلی بار ماں کو ننگے سر نماز پڑھتے دیکھا، سجاد روئے مگر آنسو۔ میں تجھے بتاؤں کہ وہ کون سا منظر تھا کہ جب سجاد کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون آیا۔ دربار شام کا صدر دروازہ بھی بند ہے، علی کی بیٹیاں بغیر پالانوں کے اونٹوں پر موجود ہیں، سجاد کی کمر کے ساتھ اونٹوں کی رسیاں بندھی ہوئی ہیں، سجاد کے گلے میں وزنی توق ہے، اور حالی توق نہیں، کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے توق کے ساتھ میخیں لگی ہوئی تھی، جب امام دائیں مڑتے کمینہ بائیں جانب کھینچتا، وہ میخیں امام کی گردن میں چلی جاتی، جب امام بائیں مڑتے یہ دائیں جانب کھینچتا۔ عزاداروں کیا منظر تھا کہ جب امام نے پوچھا کب تک ہم نے یہاں کھڑے رہنا ہے، 15 اذانیں سنی علی کی بیٹیوں نے، 15 اذانیں سنی علی کی بیٹیوں نے شام کے صدر دروازے پہ۔ امام نے سوال کیا او کمینہ کب تک ہم یہاں کھڑے رہیں گے؟ آ کر کہکا لگا کر کہتا ہے کہ قیدی ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش آ رہے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھولنا تھا، منظر کیا ہے کہ بدماشوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام موجود ہیں، شادیانے بج رہے ہیں۔ ایک سپاہی پرچی لے کے امام کے پاس آیا، امام امیر کا حکم ہے کہ علی کی بیٹی نے اس بازار سے چل کے جانا ہے۔ بسم اللہ